بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام انا مع کل انسان ملکین یحفظانہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان ذیشان میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ انا مع کل انسان ملکین، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، یحفظانہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ، دیکھو نا، انا مع کل انسان، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، پھر اگلی آیت میں ہے کِرَامًا کاتبین۔ اب غور ہو گیا، اِنَّا مَعَ كُلِّ انسان، ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ملکین، ملک ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے ہیں، یحفظانہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر سوال بن جائے گا، جناب اگر ہمارے ساتھ دو فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہیں تو پھر یہ ملک الموت کیسے ہم تک پہنچ جاتا ہے؟ وہ کیسے ہماری روح قبض کر لیتا ہے؟ یہ موت کیسے آ جاتی ہے؟ اور جو مصیبتیں کیسے آ جاتی ہیں؟ ان کا کام تو حفاظت کرنا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ، لیکن اور جب موت کا وقت آتا ہے، خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، بندے اور موت کے درمیان سے یہ ہٹ جاتے ہیں۔ قدر یعنی اللہ کی طرف سے معین شدہ، مکتوب، جو کچھ اس کی طرف سے آنا ہوتا ہے، جب وہ آتی ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے مقدر فرما دیا، لکھ دیا، پھر اس وقت خلیا ہو، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بینہ و بینہ، یعنی بین الانسان و بین القدر، پھر اس قدر اور انسان کے درمیان سے یہ ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک یاد رکھو، امیر کائنات جملہ ہمیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو، ان الاجل جنت حسینہ، جنت کہتے ہیں ڈھال کو، حسین ہیثن قلعے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حسین سے مراد کیا ہے؟ مضبوط۔ فرماتے ہیں بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لیے ایک مضبوط سپر ہے۔ ان العجل، اللہ نے اس کی جو عمر مقرر فرما دی، اللہ نے مقرر فرما دیا کہ یہ بندہ 60 سال 5 دن اور 6 گھنٹے اور 2 سیکنڈ زندہ رہے گا، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی اس پر موت نہیں آ سکتی، چونکہ وہ جو اللہ کی طرف سے ایک مقرر مدت اس کی حیات کے لیے مقرر کی ہے، وہ اس کی مضبوط ڈھال ہے۔ جب تک وہ ہے کوئی چیز اس کے قریب نہیں آتی، بس جو ہی وہ ختم ہو جائے گی، پھر جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت کا وقت تھا، وہ اس وقت سے پہلے موت نہیں آتی۔
موت اپنے اس مقرر وقت پر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اجل، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا مقررہ عمر، وقت، یہاں پر مراد یہ لگی کہ یہ انسان کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے. اللہ نے تمہیں 60 سال عطا کیے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. 100 سال عطا فرمایا، اس سے پہلے نہیں. یہی اس کی ڈھال ہے. یہی موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، بئی معنی کہ اس کا جو وقت مقرر ہے بس اس وقت تک آئے گی، تب تک اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. اب سمجھ آ گئی کہ مولا کائنات کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کا کام اس انسان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، جو اس کی طرف سے موت ہے، جب اس کا وقت آتا ہے پھر یہ بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر درمیان میں یہ حائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ پھر ان کا کام ہے کہ وہ آئیں. اور پھر فرمایا کہ جو انسان کی مقررہ وقت ہے یہی اس کی سب سے بڑی محافظ ہے. وقال علیہ السلام، تاریخ اسلامی میں خلفاء کے دور میں بعد پیغمبر، تاریخ اسلامی میں طلحہ اور زبیر 2 کردار گزرے ہیں. ان کے کافی واقعات ہیں، چونکہ تاریخ ہمارا موضوع نہیں اس لیے اس کو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ 2 لوگ گزرے ہیں. ان سے متعلق امیر کائنات کا یہ فرمان ہے. فرمان کیا ہے ذرا غور کرنا. فرماتے ہیں قد قال لہ طلحہ و زبیر، طلحہ اور زبیر امیر کائنات کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نبایعک، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن اس شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ الا ان شرکاؤک فی ھذا الامر، کہ ہم بھی اس امر حکومت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ حکومت میں ہم شامل ہوں گے، ہماری مشاورت ہوگی. اگر ہم کبھی کہیں یہ نہیں کرو تو آپ نہیں کریں گے، اور کبھی ہم مشورہ دیں گے کہ یہ کرو تو آپ کو کرنا ہوگا. شراکت کا مطلب یہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں 2 4 10 جماعتوں شریک ہو کر حکومت بناتی ہیں تو وہ سارے اس حکومت میں شریک ہوتے ہیں. فلاں وزارت ہماری ہوگی، فلاں سیٹ ہماری ہوگی، آپ ادھر نہیں آئیں گے، وہ فلاں نہیں کرے گا. آپ ایک دوسرے کی مانتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں الی آخری. تو یہ آج کا قصہ نہیں ہے، یہ پرانا قصہ ہے. مولا کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں طلحہ اور زبیر کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اس حکومت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. قال، امام نے فرمایا لا، یہ نہیں ہو سکتا. وجہ، یہ کوئی دنیاوی حکومت نہیں. غور کرنا ہے، میں عام دنیاوی خلیفہ، بادشاہ، وزیر اعظم نہیں ہوں. میں امام ہوں، اور امامت منصب الہی ہے. اس منصب میں پھر کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور دوسرا، جو امام ہوتا ہے، جو نامزد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو معصوم ہوتا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. پھر کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا کہ میں اگر کہوں کہ یہ کرو اور آپ 10 بندے آ جائیں، نہیں جی یہ نہ کرو یوز کرو، تو میں اس کو تبدیل کر دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. بیعت کرو چاہے نہ کرو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں امور حکومت میں تمہیں شریک کر لوں اس بنیاد پر کہ 2 ووٹ مجھے مل رہے ہیں. لا، لطف لینا ہے، علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں نہ، میں تمہیں امور مملکت میں شریک نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ بیعت کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر لکنکما
शरीकान फिल कुव्वत वल इस्तिआना, हाँ आप मेरे शरीक हैं मेरी हुकूमत को मजबूत करने में। आओ निज़ाम हुकूमत मजबूत हो जाए लोगों की भलाई में, इसमें वल इस्तिआनत हाथ बटाने में, मदद करने में, अच्छे काम करने में, लोगों की खिदमत में, आओ इसमें। वअौनाने और मददगार बनो अलल अज्ज़ वल आवाद, आज यानी आजिज़ आने पर, वल आवाद और सख्ती के मौके पर। आवाद का लघुवी माना होता है यानी ऐसा आजिज़ के जो बहुत ज़्यादा हो, यानी मुराद क्या है, वही आजिज़ाना सख्ती। बालफा दीगर मुश्किल वक्त में मेरे साथ मददगार बन सकते हो। मददगार बनना और है, निज़ाम हुकूमत में शरीक होना ये और है। ये दो बातें हैं। निज़ाम हुकूमत में मनसब में तुम्हें शरीक कर लूं ये नहीं हो सकता। हाँ तुम मेरे मददगार बनो, लोगों की दादरसी में मददगार बनो, लोगों के साथ खिदमत में बनो, इस्लाम को मजबूत करने में मेरा साथ दो, इन सारी चीज़ों में आप बिस्मिल्लाह आ जाएं। लेकिन अगर आप कहें कि निज़ाम इस्लामी और कवानीन इस्लामी के बनाने में या उसमें मैं आपको शरीक कर लूं, वाज़े फरमाया ला, ना इसमें शरीक नहीं कर सकता। ठीक है, खूब, सुभान अल्लाह। हमारे आज के हुक्मरान अगर नहजुल बलागा का मुताला करते तो यही फरमान उनके लिए काफ़ी था जो छोटी छोटी जमातों से ब्लैक मेल हो जाते हैं हुकूमत बनाने के लिए कि ये हमारा होगा और वो हमारा होगा। ना, ऐसा नहीं। लेकिन बदबख्ती वही है, जिसका निज़ाम था, जिसने समझाना था, उसको पढ़ा नहीं, उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं। वही इस्तेमारी और जालिमाना जो सिलसिले चल रहे थे पहले से, बस उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीर कायनात इस फरमाने मुबारक में मुतवज्जह कर रहे हैं हमें कि हम लोग जो अल्लाह को भूल चुके हैं, हम लोग जो मौत को भूल चुके हैं, हम लोग जो इस मादी दुनिया में गर्क हो चुके हैं, हमें असलन ये ख्याल ही नहीं कि हमने किसी की बारगाह में हाजिर होना है और वहाँ ज़िंदगी का हिसाब देना है। हम असलन इस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है कि ये ज़िंदगी हमेशा की नहीं बल्कि आर्दी ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अमीर कायनात हमारी इन कोताहियों पर हमें मुतवज्जे फरमा रहे हैं। फरमाते हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तकुल्लाह, तक़वाए इलाही इख्तियार करो। इत्तकुल्लाह, तक़वाए इलाही इख्तियार करो। कौन अल्लाह? अल्लज़ी, अब ये सिफत है, किस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है, किसकी नाफरमानी से डरना है, किसकी मासियत से डरना है। कौन अल्लाह? फरमाते हैं वो ज़ात, वो अल्लाह, इन कुल तुम सामिया, अगर तुम कुछ कहो तो वो सुनता है। ओह समीउल अलीम, समी अल्लाह के अस्माए मुबारक में से। व इन अज़मर तुम, इज़मार कहते हैं किसी चीज को छुपाना। इन कुल तुम सामिया, अगर तुम कुछ कहो तो वो सुन लेता है। व इन अज़मर तुम, और अगर तुम किसी शय का इज़मार यानी दिल में छुपाते हो, जुबान पर लाते नहीं हो, तुम्हारे दिल में भी कोई बात हो छुपा कर रखो,
عالم وہ پھر بھی اس کو جانتا ہے۔ ہم دو انسان آپس میں وہی جانیں گے جو دوسرے کے ظاہر میں ہوگا، جو وہ بولے گا، جو کرے گا، ہمیں اس کا علم ہوگا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ تم جسے اضمار دل میں بھی چھپاؤ گے، ایک خیال بھی تمہارے ذہن میں آئے گا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی معصیت سے بچو۔ بادر الموتا، بادرہ یبادر ہوتا ہے جلدی کرنا، آگے بڑھنا، تیزی کی طرف جانا۔ فرماتے ہیں بادر الموتا، موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو، موت کی طرف جانے کا۔ موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں موت الذی ان حربتم منہ، کہ اگر تم اس سے بھاگے تو وہ تمہیں پا لے گی۔ ان حربتم، حربہ ہوتا ہے بھاگنا، اگر تم اس سے حربتم منہ، اگر تم موت سے بھاگو گے، ادرککم، وہ تمہیں پا لے گی۔ اچھا جی، وَإِنْ أَدْرَكَكُمْ، درک کرنا ہوتا ہے پا لینا، خوب تمہیں پا لے گی۔ وَإِنْ أَقَمْتُمْ، اور اگر تم کہیں ٹھہر گئے، قیام کر لیا، آخذکم، وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گی۔ وَإِنْ نَسِيتُمُوهُ، اور اگر تم اس موت کو بھول بھی گئے، ذَاکَرَکُمْ، وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرماتے ہیں متوجہ رہنا ہے کہ اگر تم موت سے بھاگو گے وہ تمہیں پا لے گی، اگر تم کہیں قیام کرو گے وہ تمہیں آخذکم، پکڑ لے گی، گرفت میں لے گی۔ وَإِن نَسِيتُمُوهُ، تم بے شک اپنے حساب میں موت کو بھول بھی جاؤ، ذَاکَرَکُم، وہ تمہیں یاد کرے گی۔ تمہارا موت کو یاد کرنے یا نہ کرنا تمہارے میں ہے، تم یاد نہ بھی کرو، بھول بھی جاؤ، ذَاکَرَکُم، وہ تمہیں یاد رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت تمہیں بھول جائے۔ کاش کہ ہم امیر کائنات کے جملوں پر توجہ کرتے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، لیکن توجہ کرنا، سمجھنا، اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو پا رہا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، لطف لینے گا اس فرمان میں۔ مولا متوجہ کر رہے ہیں ہر اس بندے کو کہ جو بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور جس کے لیے وہ اچھائی کرتا ہے، وہ اس کے اس اچھے کام کی قدردانی نہیں کرتا، جتنی قدر اس کو کرنا چاہیے اتنی وہ قدر اس کی وہ نہیں کرتا، قدردانی نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو پھر دو آپشن ہیں، کیا یہ اچھائی کرنا چھوڑ دے چونکہ جس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں یا جن کے لیے اچھا کر رہا ہوں وہ تو قدردانی کرتے نہیں، وہ تو حوصلہ افزائی کرتے نہیں، یا یہ ہے کہ نہیں وہ بے شک نہ کریں، میرا کام ہے اچھا کام جاری رکھنا۔ یہ بندہ چاہے اس کی قدر کرے نہ کرے، چاہے حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، چاہے شاباش دے نہ دے،
اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ موضوع ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں، توجہ، لا یزہدنک فی المعروف من لا یشکرہ لقا. کسی شخص کا تمہارے حسن سلوک پر شکر گزار نہ ہونا تمہیں نیکی اور بھلائی سے بد دل نہ بنا دے. یہ اصطلاحی ترجمہ کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. یعنی مراد کیا ہے؟ لا یزہدنک فی المعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کو، کہ تمہیں نیکی سے بد دل نہ کر دے، ہٹا نہ دے، دور نہ کر دے، بے رغبت نہ کر دے. کون؟ من لا یشکرہ لکا، وہ بندہ جو تیرا شکر نہیں کرتا. مراد کیا؟ تو نے کسی کے لیے اچھا کیا، جس کے لیے تو نے ایک اچھائی کی، دوسری اچھائی کی، تیسری کی، لیکن وہ تیرے حسن سلوک اور تیری اچھائی پر تیرا شکر ادا نہیں کرتا، تمہیں شکریہ نہیں، تمہیں نہیں کہتا جزاک اللہ، بڑی مہربانی، حوصلہ افزائی قدر کرنا، قدردانی کرنا، وہ نہیں کرتا. فرماتے ہیں ایک بندہ اگر تیرا قدردانی نہیں کر رہا، تیرا شکر ادا نہیں کر رہا، تو یہ تمہیں نیکی سے دور نہ کر دے کہ آپ پھر بھلائی کرنا. ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں، اپنے قانون سے سنا ہے، آپ نے بھی محفلوں میں سنا ہوگا، باہر بندے کا بس جی بہت سارے لوگوں سے اچھائیاں کی، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے، لوگ قدر نہیں کرتے. ہم نے فلاں کا یہ کام کیا، ہم نے فلاں کا یہ کام کیا، اس نے ہماری کوئی قدردانی نہیں کی، ہماری کوئی حوصلہ نہیں کی، ہم نے اس کے لیے یہ کیا، ہم نے اس کے لیے یہ کیا. اس بندے کو امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے کسی کے لیے اچھائی کی ہے اور اس نے تیری قدردانی نہیں کی، تو اس کا قدردانی نہ کرنا، تیرا حوصلہ افزائی نہ کرنا، تیرا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں نیکی سے دور نہ کر دے. لا یزہدنک، تمہیں نیکی سے بد دل نہ کر دے. اللہ اکبر. کیوں بات کو سمجھنا ہے. فرماتے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے سورہ سبا میں غالباً، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. حقیقی شکر تو اس ذات کا ہوتا ہے نا کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں کسی کے لیے اچھا کام کروں. حقیقی شکر تو اس کا ہوتا ہے. ہم تو مجازی طور پر ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کی توفیق کے خیر نہ ہو. لہذا کسی کی ناشکری کی وجہ سے تم نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، لا یزہدنک، بد دل نہ ہونا، تم بد دل نہ کر دے، دور نہ ہو. فرماتے ہیں وجہ، وجہ یہ ہے فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ، لطف لینا ہے. فرماتے ہیں بسا اوقات تیری اس نیکی پر، تیری اس بھلائی پر، یشکرک، تیرا شکر ادا کرے گا، تیری قدردانی کرے گا، تیری حوصلہ افزائی کرے گا. کون؟ من، ایسا شخص، لا یستمتع بشیء منہ، جس نے تیری اس نیکی سے کوئی استمتاع، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی منفعت نہیں اٹھائی. لطف لینا ہے. یعنی مولا کیا فرماتے ہیں؟ مثلا میں نے نیکی کی ہے زید کے ساتھ، اچھائی کی ہے، احسان کیا ہے زید کے ساتھ، زید نے میری اچھائی پر میری کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، کوئی میری قدر نہیں کی، کوئی میرا شکریہ ادا نہیں کیا.
اب آپ اس سے بد دل ہو کر نیکی نہ چھوڑ دیں. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے گا، وہ تیری حوصلہ افزائی کرے گا، وہ تمہیں کہے گا شاباش بہت اچھا، تو نے بہت خوب کیا، حالانکہ اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی اور ایسا آ جائے گا کہ جس نے اس نیکی سے براہ راست استفادہ کیا، اس نے تیری قدردانی نہیں کی. لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا. امیر کائنات فرماتے ہیں تو اس کی قدردانی نہ کرنے سے نیکیوں کو نہ چھوڑ. ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا آ جائے گا جس نے تیری اس اچھائی سے، تیری اس بھلائی سے، تیرے اس کار خیر سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا، لیکن یشکرک علیہ، وہ تیرا اس پر شکریہ ادا کرے گا، وہ تیری قدردانی کرے گا، وہ تیری حوصلہ افزائی کرے گا. وقت تدرکو من شکر شاکر اکثر مما ازال کافر. لطف آ گیا. فرماتے ہیں اس ناشکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا، اس سے کہیں زیادہ تم ایک قدردان کی قدردانی حاصل کر لو گے. فرماتے کیا ہیں؟ تو نے جس پر احسان کیا تھا، اور ایک وہ ہے جس پر تیرا احسان نہیں تھا. جس پر احسان تھا وہ ناشکرا تھا، اس بندے نے تیری قدر نہیں کی، اس نے تیری حوصلہ افزائی نہیں کی. مولا فرماتے ہیں اگر وہ کرتا بھی صحیح، یا اس نے جو نہیں کی اس سے کئی گنا زیادہ وہ بندہ تیری قدردانی کر دے گا کہ جس نے اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا. لہذا اس ناشکرے کے کردار سے نیکی نہ چھوڑ. اس ناشکرے کے کردار سے نیکی نہ چھوڑ. اس لیے کہ جو قدردان ہے، جو حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، وہ اس ناشکر بندے سے کئی گنا زیادہ تیری قدردانی کرے گا، تیری حوصلہ افزائی کرے گا، تیرا شکریہ ادا کرے گا، تمہیں شاباش دے گا. کیوں جی میں کیوں نہ چھوڑوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتا ہے کیا؟ واللہ یحب المحسنین. اس لیے کہ خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تیرا کام ہے اچھا کام کرتے رہنا. اگلا بندہ حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، قدردانی کرے یا نہ کرے، اس کو چھوڑ. اس لیے کہ اگر تو اچھا کرے گا محبوب خدا بن جائے گا. بس جب تیرے کام کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے، یہ بندہ قدر کرے تو بھی صحیح، نہ کرے تو بھی صحیح، لیکن اس بندے کی ناشکری اور ناقدری تمہیں نیک کام کرنے سے بد دل نہ کر دے. نیکی جاری رہنی چاہیے، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی واللہ یحب المحسنین، نیک کام کرنے والے کو، اچھا کام کرنے والے کو. اور جو بندہ اللہ کو پسند آ جائے، پھر بندے پسند کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل معیار تو وہ ہے. قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل وعاء یزیک بما جعل فیہ. وعاء کہتے ہیں برتن کو، ظرف کو. ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے. الا وعاء العلم، مگر
علم کا ظرف فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ، یہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی برتن لے لیں، 100 kg کی ایک بوری آپ لیتے ہیں، جو ہی آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا شروع کرتے ہیں، 10 کلو 20 کلو 50 کلو کرتے کرتے وہ برتن تنگ ہوتا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو برتن بھی ہو اس میں آپ جتنا ڈالتے جاتے ہیں وہ تنگ ہوتا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ 10 kg کا 11 ڈالیں گے تو اوپر والا کلو آپ کا ضائع ہو جائے گا، باہر گر جائے گا۔ آپ زیادہ تر دیر تک ان آنکھوں کو کچھ دکھاتے رہیں تو آپ کی آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں یا نہیں تھکتی؟ آپ زیادہ تر دیر ان کانوں کو کچھ سناتے رہیں تو یہ کان تنگ ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ جسم کے کسی بھی عضو کو زیادہ دیر آپ کسی کام میں لگائے رکھیں وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ باہر کی مادی اشیاء جتنی بھی ہیں، کوئی بھی ظرف ہو، کوئی بھی برتن ہو، آپ جتنا جتنا اس میں ڈالتے جاتے ہیں وہ تنگ ہوتا جاتا ہے اور بالآخر پر ہو جاتا ہے اور باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل جو علم کا ظرف ہے، اس کی ساخت کچھ اور ہے۔ اس کو اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ جتنا علم اس میں ڈالتے جاتے ہیں وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ہو اور آگے گنجائش نہ ہو۔ علم کا ظرف زیادہ علم آنے سے بڑھ جاتا ہے، باقی چیزوں کے ظرف زیادہ چیز آنے سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اصل تو اس میں مولا کائنات علم کی عظمت بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت پڑھ لیا، نہ تو جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا تیرے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس علم کا جو آگے ظرف ہے جہاں سب محفوظ ہونا ہے اس میں اتنی وسعت آتی جائے گی، وہ پھیلتا جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے پاس علم کو رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، نہ یہ مادی ظروف کی طرح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کل وعاء، ہر ظرف، ہر برتن، یزی کو تنگ ہو جاتا ہے، کس سے؟ بما جو فیہ ہے، اس میں جو بھی رکھا جاتا ہے، یعنی بالآخر وہ بھر جاتا ہے، باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ الا وعاء العلم، مگر یہ کہ وہ علم کا ظرف ہے، جو علم کا ظرف ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ، فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ، اس میں وسعت آتی جاتی ہے، اس کا ظرف بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا علم آتا جائے گا اس کا ظرف بڑھتا چلا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین کو اللہ پاک ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔